من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ کے لیے صلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند تلاوت۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، سامعین کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کے اولاد نرینہ کے لیے، جائز حاجات کے مستجابی کے لیے، سرکار ولی العصر مولا کے ظہور کے لیے سے بلند صلوات تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت کر دی۔ میرا مالک باغ کے شہ مشرقین، باغ کے امام حسن و حسین علیہ السلام، میرے برادران محترم کی یہ صفی عذاب بچھائی اپنی عزتوں والی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، میرے بھائیوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، میرا مالک ان کی جائز حاجات مستجاب فرما۔ جو سخی شبیر کے ذکر میں جیسی نیت لے کر آیا ہے، ہر عزادار مومن مومنہ کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ میرا مالک تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، آمین۔ جتنا بلند ہو سکے اتنا بلند کہیے گا، میرا مالک تمام عزاداریوں کی حفاظت فرما۔ میرا مالک تمام عزادار جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کو بار بار زواری معصومین نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ میرا مالک ہمارے وارث حقیقی سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما، آمین کہیے گا۔ دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جتنا آمین کی آوازیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی جلد دعائیں مستجاب ہو جاتی۔ میرا مالک جب شہنشاہ معظم کا ظہور ہو، ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے بادشاہ کے ظہور کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بے شک ڈھیر داد نہ دیں، ڈھیر آپ نعرے نہ لگائیں، میں راضی جاؤں گا، لیکن میں جو پیغام آپ احباب تک پہنچاؤں اسے وصول کر لیں، میرا آیا قبول ہو جائے گا، اور آپ احباب تک جو پہنچاؤں گا وصول کر لیں گے تو آپ کی نوکری بھی قبول ہو جائے گی۔ اور میرے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب ہمارے بزرگ اور بادشاہوں کی معرفت رکھنے والے ذاکر، سریلے ذاکر چودھری عطا حسین مہاجر صاحب، اور میرے برادر محترم سید رفاقت علی نقوی صاحبی، مالک زبان میں تاثیر عطا فرمائے چودھری حسنین صاحبی،
میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرما رہے والے یعلم اللہ من ینصر ہو، چاہیے کہ اللہ جان لے۔ چودھری صاحب بات میں قیمتی کرنے لگا ہوں، جعفری صاحب اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ جو عالم الغیب ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، بلکہ یہ بات میں کم تر کر گیا، جس کے بنائے ہوئے ذرے ذرے کو جانتے ہوں۔ تھوڑا تھوڑا بیدار بھائی، اگر آپ اصول کریں گے تو میں کچھ سنا کے جاؤں۔ وہ تو چودھری صاحب نے ایک لفظ کہا، بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہ کیا ہے، وہ کون ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اور یہ میں نہیں کہتا یا جناب عطا حسین مہاجر صاحب نہیں کہتے، کائنات کے رسول نے فرمایا تھا ما عرف اللہ، کہ اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں، الا انا، رسول کہہ رہے ہیں یا میں جانتا ہوں، الا علی ابن ابی طالب، یا میرا بھائی محمد حسین صاحب، یا میرا بھائی علی جانتا ہے۔ تمہید میں ہوں، دو باتیں کرنی ہیں پھر میں آگے چلوں گا۔ پھر فرمایا ما عرف محمد مصطفیٰ، مجھ محمد کو بھی کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، یا مجھے اللہ جانتا ہے۔ اب بات سمجھ آئے تو وصول کریے گا، یا علی جانتا ہے۔ اب جو بندہ عقیدے کا کچا ہے، میدے کا کچا ہے، اسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ 2 لمحے کانوں میں انگلیاں لے لے، ورنہ کلیجہ پھٹ گیا تو ابتسام رضوی اس کا ذمہ دار نہیں۔ پھر رسول نے کہا ما عرف علی، اور میرے بھائی علی کو بھی کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا محمد جانتا ہے، تو ملا بندے کا بچہ چند۔ اور جب محمد اور اللہ کے علاوہ علی کو کوئی جانتا ہی نہیں، تو تو کیوں کہتا ہے علی یہاں آئے، علی یہاں نہ آئے؟ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، ہاتھ ہاتھ ہاتھ، یا علی مشکل ہم کچھ آئے۔ دیکھیے سلامت رہے۔ میں ایسے رفاقت شاہ جی پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں جی، میں لاکھ بار آدھا، میں لاکھ بار آدھا، جب اللہ اور محمد کے علاوہ علی کو جانتا کوئی نہیں، تو پھر ملا کیا بتا سکتا ہے علی کون ہے، کیا ہے، کہاں آئے کہاں نہ آئے؟ مجھے ولایت امیر کی قسم، میں کسی کا عقیدہ کیا تبدیل کروا سکتا ہوں؟ غلط کہتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو شیعہ کیا، فلاں کو شیعہ کیا۔ اب شیعہ بندے نہیں کرتے۔ 8ویں امام کے پاس بندہ آیا تھا، اس نے آگے کہا تھا مولا میرا قرض اتار دے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ مولا نے قرض بھی دیا اور ذات راہ بھی دیا، اور کہا خبردار ہمیں ولایت علی کا جھانسا مت دے۔ روز اول سے علی کے شیعوں کی تعداد اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ سلام 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 سلام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا وہ اگر تو تیرا شمار ان میں ہے تو کل بھی شیعہ تھا، تو آج بھی، اور اگر وہاں تیری روح نے اقرار ولایت نہیں کیا تو کل بھی حرامی تھا۔ اب بولو اگر بات سے دیکھئے، میں پہلے کہہ رہا ہوں کسی کا مسلک مذہب تبدیل نہیں کرواتا، میری جرت ہی کوئی نہیں، اوقات ہی کوئی نہیں۔ جو میری وجہ سے علی کو مانے اس نے بھی علی نہیں مانا، جو کسی ملا کی وجہ سے چھوڑے، علی مولا کو ماننا ہے تو مولا سمجھ کے ماننا۔ میں ایک پیغام دے کے جاؤں، کیونکہ ہم پہ ہٹ بازی ہوتی ہے جی ذاکر مشرک ہے، ذاکر کافر ہے،
کہ ابھی 11 نومبر کو ہمارے لاہور میں بہت بڑی کانفرنس ہے، تو وہاں ایک مولانا صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے مائک پہ 10-20 مرتبہ کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ان ذاکرین کو نکیل ڈالی جائے گی کہ جو اللہ چھڑا رہے ہیں۔ چودھری صاحب میں نے وہاں ایک لفظ کہا اور اسی پہ میری مجلس تمام ہوگی، نیٹ پہ موجود ہے، ممبر کی قسم۔ اٹھ کے مجھے وقت ملا، مولوی صاحب جا رہے تھے، میں نے کہا مولوی صاحب بات ادھوری کر کے نہ جائے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں ابتسام رضوی اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو علی کا نوکر ہو کے اللہ سے روکے، اور میں اس ملا پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو علی والوں کو علی سے روکے۔ سلام 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 عزیزان، کہ جو اللہ سے روکے اس پہ بھی لعنت۔ دیکھئے نماز فرض ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے پڑھتا ہے اور پڑھنی چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں بے نمازی کا علی سے تعلق کوئی نہیں، بے نمازی کا بولے ایک بار مجھ علی ابن ابی طالب سے واسطہ کوئی نہیں۔ لو ملتان کی عزادارو ساری میری تقریر بھول جانا، غازی کا واسطہ جب تک چاچا جی ہو سکے یہ لفظ یاد کر لیں۔ کون سا؟ ہم نماز سے نہیں روکتے، نماز معراج ہے، نماز واجب ہے۔ علی مولا فرماتے علی والوں پہ نماز آئی ہے، دوسرے پہ نماز نہیں۔ لیکن میں اس ملا کی بے غیرتی کو یہاں روکنا چاہتا ہوں جو نماز کا اور علی کا تقابل کرواتے۔ بھائی آواز تھوڑی سی کھول دینا، خبردار مولوی سے کہہ رہا ہوں نماز کا اور علی کا کبھی تقابل مت کروانا۔ نماز واجب ہے، علی اوجب ہے۔ بولنا نماز واجب ہے، علی اوجب ہے۔ مرضی کے ملا کے پاس چلے جاؤ، مرضی کے مولوی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے فتویٰ لے کے آنا، اگر رائی کے برابر بھی فرق ہو تو چوک میں گولی مار دینا، میں تمہیں لکھ کے دوں گا میرا قتل تم پہ معاف ہے۔ اگر کوئی بندہ نعیم جعفری صاحب نماز قضا کر کے مر جائے، تاریخ کہتی ہے، شریعت کہتی ہے، پیچھے سے اس کی نماز پڑھا کے بندہ بخشوایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی علی چھوڑ جائے تو سیدھا جہنم میں جائے۔ سلام 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 بسم اللہ۔ ایسے نہیں، نعرہ مولا علی کا یاد اگر نماز چھوڑنی نہیں، اگر بھائی جان چھوٹ جائے تو قضا ممکن ہے، اور اگر علی چھوٹ جائے بولو تو اب آ جائیے آیت کی طرف۔ مجھے آدھا گھنٹہ پڑھنا تھا لیکن مجھے 20 منٹ پڑھنا ہے نا، ٹائم میں اتنا ہی پڑھوں گا جتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ ماحول سے بھی ہٹ کے جی گھنٹوں پڑھ لینا ذاکری نہیں ہوتی۔ بندہ گھنٹہ پڑھ کے چلا جائے تو ذاکر نہیں، بندہ 2 لفظ بھی ایک سجدہ عشق کر لے تو کافی ہے، لیکن وہ سجدہ ہو سلمان جیسا، مروان جیسا نہیں۔ بولنا اب میں بات تمام کروں۔ اللہ فرماتا ہے، اب میری طرف آئی، جو سب کچھ جانتا ہے، وہ سورہ حدید میں کہہ رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ چاہیے بھائی جان کہ اللہ جان لے کہ اللہ کی وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی غیب سے مدد کرتا کون ہے۔ میرا خیال ہے بات سر سے گزر گئی۔ رفاقت چاچی چودھری صاحب جو سب کچھ جانتا ہے وہی کہہ رہا ہے، چاہیے کہ اللہ جان لے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب سے مدد کرتا کون ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب جو میرے جیسے غصے سے ابھی تک مجھے دیکھ رہے ان کی خاطر آیت دوسری پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، مجھے نہیں پتا بھی آپ نعرے سر پہ لگاتے ہیں یا لفظ بھی سن کے نعرہ لگا لیتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ مومنوں سے مدد مانگے تو جائز ہے، ہم علی سے مدد مانگے تو کافر کیسے ہو جاتے ہیں؟ سلام سلام سلام، ایسا نہیں مل کے بولے بھائی اللہ حسنین بھائی مومنوں سے مدد مانگے۔ نعیم جعفری صاحب چلے جو لفظوں پہ بولتے ہیں، 4 مصرے ان کے لیے پڑھتا ہوں۔ لے کے مدد دین میں، لے کے مدد دین میں رب دو سرا ہی رہا۔ چودھری صاحب بات بڑی قیمتی ہے، میرے لفظ نہیں، اللہ درجات بلند کرے امام اہل بیت سرکار محسن نقوی علی اللہ مقامہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں لے کے مدد دین میں رب دو سرا ہی رہا۔ بندے نہیں کہتے وہ 2 جہانوں کا مالک ہے۔ لے کے مدد دین میں رب 2 سرا ہی رہا، مدد محمد نے لی تو مصطفیٰ ہی رہا۔ بات تھوڑے بندوں کو پہنچی ہے۔ لے کے مدد دین میں رب 2 سرا ہی رہا، مدد محمد نے لی تو مصطفیٰ ہی رہا۔ اور ہمیں سے ضد ہے کہ شرک ہے یا علی مدد کہنا، نبی نبی ہی رہا، خدا خدا ہی رہا۔ سلام سلام سلام۔ ابھی نیچے آجائیں، اب نیچے آجائیں۔ میں رسول فرماتے ہیں یا علی، یا علی، آپ نے ہر نبی کی مدد، یہ میرا منبر پہ ہاتھ ہے، کتاب نہ دکھاؤں تو اپنے باپ کا نہیں، علی کے دشمنوں میں ہو کے مر جاؤں اگر غلط بیانی کرو۔ نعیم جعفری صاحب اگر پھر بندہ کوئی دل میں خلش لے کے جائے پھر اس کا اپنا مقدر ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں، بات میری نہیں، نبی فرماتے یا علی آپ نے ہر نبی کی مدد چھپ کر کی۔ یہ نہیں کہا کسی ایک کی، ہر نبی کی، آدم کی بھی کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی۔ وَمَا کا سرًّا وَإِعْلَانِيَّ، مجھ محمد کی مدد چھپ کر بھی کی، ظاہراً بھی چھپ کر کہاں کی، پردے میں اس کی جگہ پہ بولا۔ بھائی توجہ کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ظاہراً کہاں کی، وہ آخری لفظ میں کہوں۔ اب میں 9 منٹ گھڑیاں دیکھ لے، 9 منٹ ابتسام رضوی پڑے گا، اور فضائل پہ میں اپنے واجب الاحترام کے بعد زندگی نے موقع دیا تو اسی مولا علی کی مدد پہ میں 20 مجلسے پڑھ سکتا ہوں۔ یہ منبر پہ میرا ہاتھ، کیونکہ وہ مدد کرنے نہیں آتا، وہ تو بدن ہی نہیں رکھتا، لیکن کسی کا بدن ہے جسے وہ کہتا ہے یہ ید اللہ ہے۔ سلامت 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 رہے، بولے اگر بول سکتے۔ کتاب کا نام ہے حقائق الوسائط۔ کتاب والا لکھتا ہے کہ نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، کائنات کے رسول کی، ایک جن نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون؟ جن۔ نبی کے پاس آیا ہوا تھا۔ 3 روایتیں، ایک جو بھائی جان آپ نے اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جس پہ آپ پہنچ گئے میں دوسری روایت پڑھ دیتا کہ جیسے ہی اس محفل میں مولا امیر آئے تو اس جن نے اپنی شکل کو کشکل عصفور، چڑیا کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جو زور پہ بولتا ہے اسے چھٹی ہے میری طرف سے،
جنہیں ڈبیاں دی آواز تے بولنا ہے اس میرے لئے نہیں بولنا، نہ اس مولا لئے بولنا ہے، اس وقت ڈبیاں لئے بولنا ہے۔ جس نے لفظوں پہ بولنا ہے پھر وہ لفظوں پہ بولے گا۔ بسم اللہ۔ سرکار علامہ صاحب میرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، اتنا سفر کر کے آئے، ذرا جوش بیانی کے ساتھ ایک نعرہ لگاؤ تاکہ حوصلہ افزائی علامہ صاحب کی نجف تک آواز جائے۔ جس کا عقیدہ ہے علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی بدر کا فاتح ہے، علی احد کا مالک ہے، علی خندق کا کل ایمان ہے، علی خیبر کا مرد میدان ہے، علی حنین کا فاتح ہے، علی فاتح برلم ہے، علی امام السالکین ہے، علی قاتل مشرکین ہے، علی یوسف الدین ہے، علی جنت کا سردار ہے، علی جبریل کا استاد ہے، علی داماد پیغمبر ہے، علی عرش کاظر ہے، علی فرش کا مظہر ہے، علی حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ نبی نے فرمایا تھا القرآن و علی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن بھی عرش سے آیا، علی بھی عرش سے آیا۔ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ جو قرآن کو چھوڑتا ہے وہ بھی حرامی ہوتا ہے، جو علی کو چھوڑتا ہے وہ بھی حرامی ہوتا ہے۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ نور ہے، علی خداوند کا نور ہے۔ قرآن میں بستر بچھانے والی آیت ہے، علی بستر پہ سونے والا ہے۔ قرآن جیت ہے، علی سید ہے۔ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ جس کا ایمان نجف تک آواز نعرہ حیدری۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سید سلامت رہے۔ اللہ یہ جوش خطابت مزید بڑھائے، مزید عرفان عطا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آرام سے داد لوں آپ سے۔ اور جن کا شکل عصفور چڑیا کی شکل میں تبدیل ہو گیا، کائنات کے رسول نے اسے پوچھا بھی صورت کیوں بدلی؟ اس نے کہا یہ جو جوان آیا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، یہ جو جوان آیا ہے مجھے اس سے بولے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ یہ جن کہتا ہے میں نوح کے زمانے کا جن ہوں۔ کہاں کا؟ نوح کے زمانے کا جن ہوں۔ اچھا پھر کہ جب نوح کی کشتی بھنور میں آئی، چلیں ایک بات کر جاؤں، چودھری عطا حسین مہاجر صاحب جب نوح کی کشتی بھنور میں آئی نا تو نوح نے ہاتھ باندھ لیا اسے، کہ پروردگارہ بنوائی بھی تو نے، بے تو نے کہا تھا بنا، بنوائی بھی تو نے، اب مشکل میں تو مجھے کیوں ڈال رہا ہے؟ خالق لم یزل کی آواز آئی نوح اس لیے کہ تو بھی مشکل میں آئے اور تو بھی مدد کے لیے اسی کو پکارے جسے میں نے مشکل کو شاہ بنایا ہے۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے بھائی جو لفظوں میں بولتا ہے۔ میرا سلام ہے اس سجدار کو، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج۔ لو بات سنو اور باتم تو بھی۔ اس نے کہا جی میں نوح کے زمانے کا جن، جب نوح کی کشتی بھنور میں آئی میں اسے سوراخ کرنے لگا تھا، میں اسے سوراخ کرنے لگا تھا، یا نوح نے کسی کو مدد کے لیے پکارا؟ اب بھائی جان مجھے نہیں پتا نوح نے کس کو پکارا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے نبیوں میں سب سے بڑا محمد ہے، اور جب محمد پہ بھی مشکل آئے تو وہ کہتے ہیں ناد علی مظہر لا جائے، وہ بھی ناد علی، علی مولا کو پکارا۔ اب یہ جن کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کوئی گھوڑا سوار سمندر کی تہہ میں آیا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، اس نے آ کے میرے ہاتھ پہ مارا، میرا سوراخ کرنے والا اوزار گر پڑا۔ اب کائنات کے رسول کہتے ہیں وہاں ہاتھ کٹا تھا تو ڈر یہاں کیوں رہتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب نقاب پوش نے اپنا نقاب اتارا تھا کوئی اور نہیں، یہی جوان تھا۔ سلام 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 سلام، جی ہاں اب داد نہ دے، اب داد نہ دے، 2-3 منٹ اور دیکھیں میں سلام دے۔ ہر نبی کی مدد کی چھپ کر، نبی کی مدد کی ظاہراً بھی، چھپ کر بھی،
ظاہراً بھی چھپ کر، ظاہراً بھی بولیں چھپ کر، ظاہراً کب کی؟ غدیر تک جس نے محمد کی مدد کی اسے علی کہتے ہیں، اور غدیر میں علی پہنچانے کے لیے محمد کی جس نے مدد کی اسے جلی کہتے ہیں۔ لفظوں میں بولی، خیبر میں علی نے مدد کی، احد میں علی نے مدد کی، بدر میں علی نے مدد کی، اور ہر میدان میں علی شبن ابی طالب لڑتے رہے، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ علی اس انداز سے لڑتے کہ سلمان جیسے معرفت والے کو بھی نبی سے پوچھنا پڑ جاتا، یا رسول اللہ آج مدینے سے کتنے علی لے کے آئے ہیں؟ سلام 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 سلام، بس بس بس۔ ہر میدان میں مدد کس نے کی؟ میں منبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے بھی پہلے آئے۔ اللہ ہر ذاکر کو اتنا صبر والا بنا، جی اور عرفان والا بھی بنا، اور قائد اعظم کا پجاری بھی نہ ہو، مولا کی خوشنودی والا بنا، مجھ سمیت سب ذاکرین کے، اور عزاداروں کو بھی ذکر پرست بنا۔ دعا کر دی، علی نے مدد کی۔ میں منبر چھوڑ رہا ہوں، مدد کی نہیں جعفری صاحب، غدیر تک کس نے مدد کی؟ بولو ایک بار، پیچھے والے سارے بولیں۔ آپ نے دیکھتے ہونا ہے ابتسام رضوی سلام کر کے چلا جائے گا۔ ہر میدان میں مدد کی مولا علی نے۔ غدیر میں وہ بول پڑا، اس جگہ محمد ہر میدان میں آگے آیا ہے علی، اب کر علی کی ولایت کا اعلان۔ بولنا زبان سے۔ میں اعلان ولایت پڑھنے لگا، اور اسی اعلان ولایت پہ میں چودھری عطا حسین مہاجر صاحب کے حوالے منبر کر کے چلا جاؤں گا۔ اور کب کا غدیر کے میدان میں جب کئی صحابہ پیچھے تھے، کئی آگے تھے، کئی پیچھے تھے، کئی آگے تھے، اللہ نے کہا مصطفیٰ جو آگے ہیں انہیں واپس بلا، جو پیچھے انہیں ساتھ ملا۔ اللہ بتا رہا تھا جو علی سے آگے چلا جائے وہ بھی میرا کچھ نہیں لگتا، جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی کچھ نہیں لگتا۔ بولنا۔ اب محمد مصطفیٰ نے غدیر خم کے میدان میں اس کے کہنے پہ اعلان ولایت کیا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ نعیم جعفری صاحب کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لفظ میں نے وہ نہیں کہنا جو آپ کے ذہنوں میں آ گیا، لفظ اگلا کہتا ہوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب پہلے دیکھنا پڑے گا محمد کس کا مولا؟ زمین کا محمد مولا، آسمان کا محمد مولا، چاند کا محمد مولا، سورج کا محمد مولا، ستاروں کا محمد مولا، شجر کا محمد مولا، حجر کا محمد مولا۔ اب بولو نہ تو تمہاری مرضی ہے، جبرائیل کا محمد مولا، میکائیل کا محمد مولا، آدم کا محمد مولا، نوح کا محمد مولا۔ نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر ماننا پڑے گا زمین کا علی مولا، آسمان کا علی مولا، چاند کا علی مولا، سورج کا علی مولا، ستاروں کا علی مولا، شجر کا علی مولا، حجر کا علی مولا، جبریل کا علی مولا، میکائیل کا علی مولا، دردائیل کا علی مولا، اسرائیل کا علی مولا، آدم کا علی مولا، نوح کا علی مولا۔ تو ملا میری نمان اپنے باپ کا حلالی بیٹا بن، اور جب تیرے ابا آدم کا مولا علی ہے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ صدا سلامت رہیں، صدا سکھی رہیں۔ یہ ایک اعلان ہے دربار صدر الدین رنگ پور 31 اکتوبر کو مجلس ادا ہوگی۔ نار برادری کی شرافت عباس